ہمیشہ باہر سے مسلمان اندر سے کافر، باہر سے مسلمان اندر سے کافر. اور میں بتاؤں گا ان کا سلسلہ جو ہے آج تک ان کا سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ لوگ ہمیشہ سے چھپ چھپ کے رہے. اور اس کے بعد اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی دشمنیاں کی معلوم ہے آپ کو. جنگ احد میں جا رہے ہیں لڑائی کرنے کے لیے 50 صحابہ، اور بیچ راستے سے 300 آدمی کو بھگا کے لے گئے واپس. ہم نہ جائیں کیونکہ ہم نے مروا رہا ہے. یہ کہہ کر کے 300 لوگ واپس آئے، 700 آدمی لڑنا پڑا. سامنے 3000 آدمی تھا. یہ منافق نے وہاں اسلام کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی لیکن اسلام ڈسٹرب نہیں ہوا. اس کے بعد ہمیشہ انہوں نے تدبیریں کی اسلام کے خلاف، ہمیشہ انہوں نے تدبیریں کی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیتے تھے جبریل امین کے ذریعے، تو ان کی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیکھ لیجیے، تو رسول اللہ کی وفات کے بعد پھر کون بنے خلیفہ؟ ابو بکر. ابو بکر کے زمانے میں یہ لوگ تھوڑا سا فرق اٹھائے، تھوڑا سا. یہ سمجھنا اس دور میں ضروری ہے، تب آپ اسلام کو سمجھ پائیے گا، تب دشمن کی سازش کو آپ سمجھ پائیے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پر نہیں پھیلا سکتے تھے، اس لیے کہ پیچھے عمر بھی تھے. شیطانوں کی. اور ابو بکر کے زمانے میں کوشش کیا کچھ لوگوں نے، زکات نہیں دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، نہیں مانیں گے. ابو بکر نرم دل کے ایک سخت لفظ میں کہا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہم زندہ رہے؟ نہیں ہو سکتا. لہذا ابو بکر کے زمانے میں یہ لوگ پر نہیں پھیلا سکے. اس کے بعد آیا عمر کا زمانہ. حضرت عمر کے زمانے میں شیطان رہتا تھا، یہ لوگ کیا کر لیتے ہیں، اس زمانے میں بھی کچھ نہیں کر سکا. اس کے بعد آیا حضرت عثمان کا زمانہ، لیکن دشمن ہر دور گیا. رسول اللہ کے زمانے میں دشمن رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی بہت شریف نیک انسان تھے، انہوں نے اپنا پر لگایا. انہوں نے کہا تھا، سن کریے گا، انہوں نے کہا عثمان حکومت میں اپنے خاندان کے لوگ کو کر رہے ہیں، لہذا ان کو ہم قتل کر دیں. کیونکہ بات ہوئی اگر عثمان اپنے خاندان کے لوگ کو حکومت کو کر رہے ہیں، آپ ان کو کہیے کہ اپنے لوگوں کو ہٹاؤ، کہ یہ کیا کہ قتل کر دیں گے. اصل میں اسلامی حکومت کے دشمن تھے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کو واقعی قتل کر دیا ان لوگوں نے. اب یہ وہ وقت تھا جو بلی پہلے سے باہر آئی تھی. پہلی بار اس کی دشمنی ٹھیک سے ظاہر ہوئی، اور ہمیشہ تو اندر اندر دشمنی تھا. لہذا یہاں پر انہوں نے ایک کام کا کیا، حضرت عثمان کو قتل کرنے کے فوراً بعد انہوں نے یا علی کا نعرہ لگایا. اس کا نام ہے یا علی یا علی. مطلب کہنے کا یہ تھا ہم عثمان کو مارنا ہمارا مقصد نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ علی کی حکومت ہونی چاہیے، اس لیے ہم نے عثمان کو مارا. جیسے کہ بھون کی بات ہے، غلط بات ہے. علی کے دوست نہیں تھے، یہ اسلام کے دشمن تھے، اور جھوٹ موٹ علی کا نام لیا صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے بڑے صحابی تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے تھے اور علی بھی بڑے تھے. حضرت امیر معاویہ کا کہنا تھا اے علی، جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا ہے ان کو قتل کیجیے. پہلے بھی قتل کرنا چاہتے تھے لیکن حضرت علی نے کہا ابھی نہیں، ابھی معاملہ گرم ہے، معاملہ ٹھنڈا ہونے دو، پھر دشمن کو چن چن کر کے ایک ایک کر کے ماریں گے تاکہ فتنہ نہ ہو. حضرت علی کی یہ ترکیب تھی، حضرت امیر معاویہ کی ترکیب کہ نہیں فوراً اس کو مارا جائے ورنہ دوسرے کو حوصلہ بڑھے گا. اس میں اختلاف ہوا اور نتیجہ ہوا کہ یہ ایک الگ حکومت، یہ ایک الگ حکومت. اسلام میں دو حکومت قائم ہو گئی. حضرت علی کی، حضرت امیر معاویہ کی، لیکن دونوں حق پر تھے اور اسلام پر تھے. اور اس کی ایک علامت بتا دیں، یہودی جو تھا دشمن اب وہ پہنچ گیا اپنے پاس. معلوم ہے کہ یہ شنگا ایک اچھا والا چل رہا ہے، ادھر چلے اور ادھر جا کر کے سٹ گئے. اور یہودیوں نے کہا اے امیر معاویہ، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، چلیے علی پر حملہ کریں. امیر معاویہ نے بڑا تاریخی جملہ کہا، او دشمن خدا، تو میرے دو بھائیوں کی لڑائی کو دشمن کی لڑائی سمجھتا ہے؟ اگر تو حملہ کرنے کے لیے جائے گا علی کی فوج پر تو علی کی طرف سے جو پہلی تلوار چلے گی وہ امیر معاویہ کی ہوگی. تو ہمارے بھائی کی دشمن کو لڑائی کو دشمنی سمجھتا اور ہم کو چڑھا بڑا کرتا ہو، تو بہرحال اس کو دشمن پیچھے ہٹا. لیکن ایک دن میں یہ بھی اور ایک بات پر اختلاف ہو جاتا ہے، بڑے بڑوں میں اختلاف ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا
ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے کی باری تھی، ان کا نام تھا حسن. حضرت حسن نے بہت خوبصورت جملہ کہا، میں حاکم نہیں بنوں گا، امیر معاویہ حاکم بنیں گے. اب تو دشمن کو بہت خراب لگا، دشمن کو بہت خراب لگے گا نا، اس لیے کہ پھر اسلامی حکومت ایک ہو گئی. اس وقت کیا کیا ان لوگوں نے، یہ سارے کے سارے لوگ، اب یہاں پر تو حکومت ختم ہے، یہ سارے لوگ وہی جو منافق تھے یہاں والے، وہ سب جا کر کے سٹ گئے امیر معاویہ سے. اور سنتے رہیے، امیر معاویہ سے سٹ گئے اور اس کے بعد امیر معاویہ کے انتقال کے قریب کہا کہ دیکھیے سن لیجیے، اگر ان کو معلوم تھا کہ اس کے بعد حضرت حسین کون ہے، حضرت حسین، حسینی مزاج بہت خطرناک ہے، ان کو معلوم تھا کہ لوگ انہیں کو حاکم بنائیں گے، لہٰذا ان لوگوں نے ترکیب کیا کی، سٹ گئے یہاں پر اور کہاں سن لیجیے امیر معاویہ، اگر آپ اپنے بیٹے یزید کو حاکم بناتے ہیں تو ہم لوگ مانیں گے، باقی اگر نہیں تو ہم جھگڑا کریں گے، جنگ ہوگی. جیسے میرے معاویہ نے سوچا کہ سب لڑائی لڑائی کرے گا، جھگڑا ختم کرنے کے لیے سے یزید کو حاکم بنا دیا گا. اس کو لیکن ان کو معلوم تھا کہ یزید اور حسین، دیکھیں یہاں پر علی اور امیر معاویہ دونوں برابر کے تھے، پبلک دونوں کی طرف برابر ٹھیک تھا. حسن نے چھوڑ دیا، امیر معاویہ کو مان لیا تو پبلک ادھر مان لے گی. لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے یزید اور حسین کا، لوگ حسین کی ڈیمانڈ کریں گے، یزید کو نہیں مانیں گے، یہ بات معلوم تھی. لہٰذا انہوں نے کہا کیا، اس کیل کو نکال دو، اس کیل کا صفایا کر دو. اسی لیے کیا کیا انہوں نے پہلے لیٹر لکھا حضرت حسین کو، وہی لوگ جنہوں نے یزید کو بنوایا تھا انہی لوگوں نے لیٹر لکھا، حسین ہم یزید سے تنگ ہے، یزید کو ہم حاکم نہیں مانتے ہیں، تم آپ آ جائیے، تم آپ کو حاکم مانتے ہیں، نہیں تو جنگ ہو. وہی بات ادھر خوب ریزی ہو گئی. حضرت حسین بھی ڈر گئے کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، اس لیے حضرت حسین آگے بڑھے. پہلے مسلم ابن عقیل کو بھیجا، کس کو بھیجا؟ مسلم بن عقیل کو بھیجا اور اخلاق سے پیش آیا، آئیے، ارے ہم تو بیقرار ہیں حسین کے لیے، آ جائیے. تو بہرحال مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ کافی استقبال کر رہے ہیں، کافی شوق رکھ رہے ہیں حضرت حسین کے لیے. انہوں نے لیٹر لکھ دیا، حضرت حسین جلدی آ جائیے، لوگ آپ کی حکومت ماننے کے لیے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے بے چین ہیں. یہ خط لکھا، جیسے خط یہاں سے چلا ویسے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا. ان کی صرف چاہتے کسی طرح حسین آ جائے، حسین کو آنے کا خط جا چکا، اب تو ایسے کریں گے وہ، لہٰذا اب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا. جب گرفتار کیا، ابھی تو کچھ اور رنگ تھا، ابھی کچھ اور رنگ ہو گیا اس کا. اتنا سننا تھا. حضرت مسلم بن عقیل نے پھر ایک لیٹر لکھا حضرت حسین کے نام، آپ مت آئیے، ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے، ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آیا، ہم نے خط لکھ دیا، دھوکہ دیا ہے، آپ کو مارنا چاہتے ہیں، دشمن ہے یہ لوگ. لیکن وہ لیٹر جاتے جاتے حضرت حسین کافی آگے آ چکے. جب لیٹر ملا تو حضرت حسین پھر واپس جانے لگے. لیکن مسلم بن عقیل تو وہی پھنسے ہوئے تھے نا. ان کے خاندان کے لوگوں نے کہا ہے حسین آپ واپس جانا چاہیے، لیکن ہم لوگ جائیں گے اس لیے کہ ہمارے مسلم پھنسے ہوئے. حضرت حسین گئے صلح کرنے کے لیے، لیکن یہ لوگوں نے ایج پیج کیسے کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. یزید کی رضامندی نہیں تھی، یہ تاریخ ہے، یزید کی رضامندی نہیں تھی. تو یہ منافق جو اندر سے دشمن باہر سے دکھانے والے تھے، انہی لوگوں نے مارا، اور مارنے کے بعد یا حسین کا نعرہ لگا، بےقراری کا اظہار کیا، کپڑا پھاڑا، سینہ چیرا، ناک کو زخمی کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم حسین کے حامی ہیں، حامی نہیں ہے. اس کے بعد کیا، پورے واقعہ کا الزام دھر دیا یزید پر، اور آج تک ہم یزید کو پوچھتے ہیں. آج اصل دشمن ہے اندر کے جو اصل دشمن ہے اس کو نہیں مان رہے. یہ لوگ جو تھے اندر کے دشمن جنہوں نے یا علی کہا تھا، ان کا نام پڑا تھا شیعان علی. کیا نام پڑا تھا؟ شیعان مانے حمایتی، شیعان مانے حمایتی، اور علی مانے علی کے حمایتی نام پڑ گیا ان کا. یہی لوگ شیعہ کہلاتے ہیں، شیعان علی، یہی لوگ شیعہ کہلاتے ہیں. اور یہ لوگ اس وقت سے یا علی کہہ رہے ہیں، یا حسین کہہ رہے ہیں. اور بتائیے تو حضرت علی کا کون نمبر ہے؟ 1 2 3 چوتھے نمبر پر ہے. اور یہ لوگ قوالی بنایا ہے، دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، علی کا پہلا نمبر ہے کہ چوتھا نمبر ہے؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں. مسلمان ٹوپی رکھ کر کے قوالی گائیں گے، اندر سے شیعہ آئے گا. ٹھیک ہے.
تو یہ لوگ جو ہے آج تک جو ہے یہی کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کیا, لوگ ہم کو یہ نہ سمجھے کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں, اس کے لیے کیا کیا, ہر سال 10 دن خود میں لڑوں گا, میں مار دوں گا, اور علی اور حسین کے قاتل سے بدلہ لوں گا. 10 دن کے بعد پھر بھول جاتا ہے, 10 دن کے لیے ٹر کرتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ بھول جاتا ہے. یہ ڈھونگ ہے. اور واقعی علی کا ساتھ دیتے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں سجدے میں سر کٹائے دیا حضرت حسین, یہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اس لیے کہا خطرناکی کو سمجھیے. اور موجودہ سیاست کی بات کر لیجیے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایران ہمیشہ الٹا سیدھا بولے گا, امریکہ کو دھمکی دے گا, اور امریکہ اس کو دھمکی دے گا, لیکن کبھی امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر سکتا ہے. یہ کر سکتے ہیں. اور اپنے ملک میں جو بالکل والے ہو گیا وسیم رضوی کو دیکھ لیجیے, یہ لوگ ہمیشہ سے اندر سے بہت کٹر رہے ہیں اسلام کے خلاف. اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کے وقت سے یہ قصہ جڑا ہوا ہے کہ کچھ لوگ اندر سے آپ کے دشمن ہیں اور باہر سے وہ آپ کے حمایتی ہیں, آپ جیسے دکھ رہے ہیں. اسی کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے, اتقوا فراست المؤمن, ڈرو مومن کی فراست سے, سمجھ سے, فإنه ينظر بنور الله, اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کی روشنی سے دیکھتا ہے. اس روشنی کو پیدا کیجیے اپنے اندر, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے. امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں گے. بہت سارا وقت ہمارا ادھر ادھر جاتا ہے. ایک ہفتہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گہرائی سے اور باریکی سے سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں, اور اس کو ہم لکھ لیں, نوٹ کر لیں, اس کو یاد کر لیں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہوا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے.